بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قربانی محبت اور ایمان کی ایک روشن مثال۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا قریش کی سب سے معزز، مالدار اور باوقار خاتون تھی۔ ان کی تجارت کا شہرہ پورے عرب میں تھا۔ ان کے اخلاق، ان کی سچائی اور نرم مزاجی مشہور تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ کو اپنی تجارت کا نگراں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری، خلوص اور کامیابی کے ساتھ ان کا سامان تجارت شام لے جا کر فروخت کیا۔ اس سچائی، نرمی اور اخلاق نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال۔ اس نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری دولت، اپنا وقت اور اپنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ان کی زندگی بھر میں کبھی دوسری شادی نہ کی اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کا تذکرہ محبت سے کرتے۔ لیکن سب سے خوبصورت لمحہ اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام پہلی بار غار حرا میں تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا کی آیت نازل ہوئی تو آپ کانپتے ہوئے گھر واپس آئے اور فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس لمحے جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ انہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی بلکہ یہ تاریخی الفاظ بھی کہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو اہل کتاب میں سے تھے۔ انہوں نے سنتے ہی کہا، یہ وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت بھی بن گئی۔ انہوں نے اپنی دولت، اپنا سکون، اپنی حیثیت، سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب مکہ میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال شعب ابی طالب میں گزارے، سخت بھوک، پیاس اور تکلیف برداشت کی، تب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ آخرکار انہی تکالیف میں ان کا وصال ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ تھی جنہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب کوئی ایمان نہ لایا۔ انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلایا، اور جب کسی نے مجھے کچھ نہ دیا انہوں نے مجھے اپنا مال دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی حضرت خدیجہ کو سلام کہتا ہے اور جنت میں موتیوں کا محل خوشخبری دیتا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہوگی نہ شور۔